سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر عام طور سے مسلمانوں کے ذہنوں میں واقعہ معراج کھٹکتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ واقعہ معراج یعنی شب معراج اس مہینے کے 27 رجب کو ہوا، یہ یقینی طور سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ محدثین نے، جو حدیث کی تشریح کرنے والے ہیں ان لوگوں نے، اور اسی طرح سے مورخین نے جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی الگ الگ تاریخ بھی بتلائی ہے۔ کسی نے ربیع الاول بھی بتایا ہے، کسی نے کوئی مہینہ، کسی نے۔ بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے قریب بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور اعزاز و اکرام سے نوازا ہے کہ قیامت تک بھی وہ اعزاز و اکرام اور وہ عزت کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ واقعہ معراج کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مایوس ہو کر اور ناکام ہو کر واپس ہوئے اور دل صدمے سے چور چور تھا اور بہت غمگین تھے، تو اللہ رب العزت نے اس صدمے پر مرہم لگانے کے لیے اور اس زخم پر مرہم لگانے کے لیے اور دل کو دلاسا دینے کے لیے اپنے پاس عرش پر بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات مسجد حرام یعنی مکے سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اس صورت کے اندر جو دنیاوی سیر ہے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف رکھتے تھے، جبریل امین تشریف لے آئے اور آپ کو لے کر بیت اللہ گئے اور مقام حتیم پر لے جا کر وہاں آپ کو ٹھہرا دیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہارٹ سرجری کا پہلا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم امت کو۔ اگر یہ امت اس کے اندر اپنی دماغ کو لگاتی، ریسرچ کرتی، تو شاید برسوں سینکڑوں سال پہلے اس سائنس کو مسلمان ایجاد کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس ہے اس قوم پر کہ انہیں جلسے جلوس سے، کھانے پینے سے، پلاؤ بریانی سے فرصت نہیں۔ لیکن جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور اور پہلا کنسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بلکہ دنیا کو دیا۔ تو وہاں جبریل امین سینے کو چاک کر دیے اور باضابطہ دل کو باہر نکالا، باہر نکال کر اس کو آب زمزم سے یعنی زمزم کے پانی سے ان کے دل کو دھلا، اور پھر ایک پیالہ، سونے کا پیالہ، اس پیالے کے اندر وہ علم و حکمت کے نور لے کر آئے تھے، اس کو آپ کے سینے میں ڈال دیا اور ڈال کر پھر اسے سل دیا۔ یہ آسمان دنیا پر اور اللہ رب العزت کے پاس جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جبریل امین نے تیار کیا اس طرح سے۔ پھر وہاں سے مکے سے بیت المقدس گئے، براق کی سواری جبریل امین لے آئے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بتایا کہ یہ براق سفید رنگ کی سواری ہے جو گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے چھوٹا، یعنی گدھا اور خچر کے مڈل کا جو ہے اتنا بڑا اس کا سائز ہے، اور سفید رنگ کی سواری ہے، براق ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ راستے میں کئی واقعات ہوئے، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ سیدھا بیت المقدس کا جو واقعہ ہے وہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ وہاں جب پہنچے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھوٹے سے اس براق کو باندھ دیا اور پھر مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سارے انبیاء کرام موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، 2 رکعت نماز تمام انبیاء کرام نے ان کی اقتداء میں پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے تو جبرائیل امین 2 پیالے میں 2 گلاس میں، ایک میں شراب ہے ایک میں دودھ ہے، پیش کیا۔ دودھ والے پیالوں کو ہاتھ سے لیا اور اس کو پی لیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو چنا ہے، یعنی آپ نے فطرت کو چنا ہے۔ بہرحال پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کے طرف تشریف لے گئے جبرائیل امین کے ساتھ۔ براق کی سواری ہے۔ بہت سارے جو لبرل قسم کے پڑھے لکھے مسلمان ہیں وہ اس واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں، بلکہ بعض بڑے بڑے علماء نے بھی اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو جسمانی زیارت نہیں ہوئی ہے، یہ روحانی چیز ہے جو روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ تقریباً 30 صحابہ کرام سے واقعہ معراج کا ثبوت ہے، اور 30 صحابہ کرام جس واقعے کے بارے میں نقل کرتے ہوں وہ واقعہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب جبرائیل امین و براق کو لے کر چلنے لگے، راتوں رات یہ سارا کا سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ دنیا یہ بھی کوشچن کرتی ہے کہ اتنے کم وقت میں 7 آسمانوں کا سیر، جنت جہنم کا سیر، اللہ سے ملاقات، سدرۃ المنتہا، بیت معمور کو دیکھنا، سارے نبیوں سے ملاقات، بیت المقدس کا سفر، سارے نبیوں کی امامت، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں اپنے طرف سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ 500، 600 اور 800 کلومیٹر 1 گھنٹے میں راستہ طے ہونے لگا، بلکہ ہزاروں کلومیٹر 1 گھنٹے میں راستہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے، راکٹ کے ذریعے سے اور پھر بلٹ ٹرین کے ذریعے سے لوگ طے کرنے لگے۔ جو اللہ بلٹ ٹرین کو بنانے والا ہے، جو راکٹ کو بنانے والا ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے، کیا وہ براق کے اندر اتنی تیز رفتاری پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس اللہ نے جب بارش کے موسم میں جو بدلی کا جو بجلی ہے وہ مشرق سے چمک کر مغرب میں جا کر گر جاتا ہے، سیکنڈوں میں گر جاتا ہے، تو وہ تیزی کے اللہ رب العزت اس براق کے اندر نہیں ڈال سکتا ہے؟ دنیا اس کا انکار کر سکتی ہے؟ ایک ٹارچ جلاتے ہیں تو سیکنڈوں میں اس کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو کیا وہ اللہ اس ٹارچ کے اندر جو روشنی ہے، اس روشنی کی جو رفتار ہے، وہ رفتار براق کے اندر نہیں ڈال سکتا ہے کیا؟ جس اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جس اللہ نے انسان کو یہ بھیجا اور کھوپڑی دیا کہ یہ ساری ترقی کر سکے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس براق کی سواری کو اتنا رفتار بنا دے؟ یقیناً قادر ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل امین نے دستک دیا، اندر سے آواز آئی، خازن نے آواز دیا، کون ہے؟ تو کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو مرحبا مرحبا کر کے دروازے کو کھول دیا۔ جب پہلے آسمان پر گئے تو دیکھے حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا کہ مبارک ہو، نیک فرزند یعنی نیک بیٹا اور نیک نبی آ گئے۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرے آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، یعنی ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سبوں نے مبارکبادی دی اور سبوں نے کہا نیک نبی آ گئے، نیک فرزند آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اٹھ گئے اور اٹھ کر گلے لگایا، اور گلے لگا کر کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، فرزند آ گئے، میرا بیٹا آ گیا اور نیک نبی آ گئے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے 7ویں آسمان سے حضرت جبرائیل امین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھے، آگے جا کر سدرۃ المنتہا۔ اب وہاں
جو آسمان دنیا کا جو نقشہ ہے سورہ نجم کے اندر 27ویں پارہ میں اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، اور جو دنیاوی جو سفر ہے اس کا نقشہ سورہ اسراء کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ان کافروں کا بھی جواب دیا ہے جنہوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا اور کہا کہ کوئی آدمی اتنے کم مدت میں اتنے کارنامے انجام کیسے دے سکتا ہے، ساتوں آسمانوں کا سیر کیسے کر سکتا ہے، بیت المقدس کا سفر کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کا جواب اس کے اندر دے دیا کہ اس کو میں نے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فرشتہ تھا وہ نہایت طاقتور فرشتہ تھا، اس کے اندر شیطان کی دال نہیں گل سکتی ہے اور شیطان کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، یہ زبردست فرشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام کمالات اور تمام قدرت اس فرشتے کے اندر رکھے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اس صورت کے اندر۔ اور پھر وہاں سے جب لے کر چلے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جو قوس کہتے ہیں یہ جو تیر ہوتا تھا نا، تیر کے قاب کہتے ہیں یہ نوک کا، تیر کا جو ایسا ہوتا ہے تیر، تو قاب اس کو کہتے ہیں، اس کو یہ جو نوک ہوتا ہے اس کو قاب کہتے ہیں، اور قوسین جو مڈل کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے کے اندر جو لڑائی ہوتی تھی، جب لڑائی ہو کے صلح ہو جاتی تھی تو دونوں طرف سے جو دونوں کا سپہ سالار تھا وہ اپنے تیروں کو ایسے ملا دیتے تھے، تو کہتے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ۔ اب یہ کیا ہو گیا، یہ قریب قریب ہو گئے، اب جنگ رک جائے گی، اتنے قریب ہو گئے، تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنے قریب ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے او ادنا، جو تیر ملاتے ہو، تیر کو قریب کرتے ہو، نبی اور اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور سدرۃ المنتہا پر جب گئے وہاں جبرائیل امین نے کہا کہ میری اب اس کے بعد انٹری نہیں ہے، یہیں تک میری اجازت ہے، اب آپ جائیے وہاں سے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کچھ تحفے دیے، کچھ انعامات دیے، اور اس سے پہلے سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اعزاز میں، اکرام میں سلام پیش کیا، اور پھر تحفے دیے۔ نمبر 1 تحفہ نماز کا تحفہ دیا، اپنے محبوب کو، محبوب چیز، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کو بہترین چیز ہدیے میں اور گفٹ میں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بلا کر نماز دیا، جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اپنے رب سے ہوتا ہے۔ وہ نماز اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عرش پر دیا، جس نماز کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے امت مسلمہ کو اس کی وصیت کر کر گئے کہ میری امت نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا، نماز میں کوئی کمپرمائز نہ کرنا، نماز میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور یہ عمل، اور ایک طرف امت کے نماز کے سلسلے میں کیا رویہ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت 50 نمازیں دی۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر سے مختصر میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا لے کر آئے؟ کہا 50 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا بھائی واپس جاؤ، جلدی جا کر اللہ سے کہو اس کے اندر کنسیشن کریں، میں نے بنی اسرائیل کو تجربہ کیا ہے اور بار بار تجربہ کیا ہے، اس میں فیل ہو جائیں گے، جلدی آپ جائیے، جا کر اپنے رب سے کہیے کہ اس کے اندر کچھ کنسیشن کر دے۔ واقعہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے 45 کیا، پھر 40 کیا، پھر 35 کیا، پھر 30 کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس آتے تھے موسیٰ علیہ السلام پھر واپس بھیجتے تھے، کہتے تھے اتنا بھی تیری امت نہیں کر سکتی ہے، مجھے تجربہ ہے، جاؤ پھر کما کر لاؤ، جاؤ پھر کما کر لاؤ۔ ہوتے ہوتے 5 نمازیں جب ہو گئیں پھر آئے واپس تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 بھی نماز تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، میرا تجربہ ہے، جاؤ پھر سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے رب سے شرم محسوس کرتا ہوں، مجھے مقبول ہے انشاءاللہ، میری امت پڑھے گی، میں بھی نماز پڑھوں گا 5 وقت کی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔
اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی سے کہا تھا کہ جاؤ، میں نے 50 نمازیں دی تھیں لیکن کم کر کے 5 نمازیں کر دیا، لیکن میں ہر ایک نماز کے بدلے 10 نماز کا ثواب میں دوں گا، یعنی امت 5 نماز پڑھے گی لیکن ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس واقعے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے بھی مناظر دکھائے گئے، سیر کرائے گئے، اور جہنم کا بھی سیر کرایا گیا۔ جنت کے بارے میں حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ میں نے جنت کو دیکھا کہ اس کی مٹی مشک کی تھی، اور جو اس کی دیوار تھی، اس کی اینٹ تھی، وہ موتی کے تھے۔ اور جہنم کے بہت سارے واقعات حدیث کے اندر آتے ہیں۔ ایک دو واقعہ بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی گالوں کو چیر رہا، اپنے کینچوں سے کاٹ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ امت کے وہ واعظ اور مقرر اور خطیب لوگ ہیں جو واہواہی کے لیے خطابت کرتے تھے، امت کو توڑتے تھے، فرقہ واریت میں بانٹتے تھے، اپنی جیب کو گرم کرنے کے لیے امت کو ٹولیوں میں بانٹتے تھے، اور چند مسائل کو سامنے رکھ کر امت کو بہکاتے تھے، پھسلاتے تھے، انہیں گمراہ کرتے تھے۔ یہ قوم کے وہ واعظ ہیں جن کا آج یہ نتیجہ ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو، یعنی اپنے جسم کو اس سے نوچ رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردار انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کا پیٹھ پیچھے غیبت کرتے تھے۔ اور پھر بے نمازیوں کے بھی عذاب کو دکھلایا گیا، اور زانی جو مرد عورت زنا کرتے ہیں دردناک قسم کے عذاب دکھلائے گئے، جو سود کھانے والا ہے اس کے بھی عذاب دکھلائے گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جنت اور جہنم کے مناظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو یہاں بیان کیا۔ جب بیان کیا تو جو ماننے والے تھے وہ مان گئے، تصدیق کر لیے۔ ماننے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا، اور کہا کہ نبی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل پکی بات ہے، لیکن چند مشرکین نے اس کا انکار کر دیا، منافقوں نے اس کا انکار کیا، اور انہوں نے سوال کیا اچھا تم بیت المقدس کو چلے گئے تھے، راتوں رات سفر کر کے آ گئے، تو یہ بتاؤ بیت المقدس کا ڈھانچہ کیسا ہے، اس کی شہتیر کتنی ہیں، پیلر کتنے ہیں، کھمبے کتنے ہیں، کھوٹے کتنے ہیں، یہ اناب شناب کے سوالات۔ اب یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھوٹا گنتی کرنے گئے تھے، وہاں پیلر گنتی کرنے گئے تھے، یا عمارت گنتی کرنے گئے تھے؟ وہاں تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کفار مشرکین نے کہا، نبی سے سوال کیا کہ اگر یہ سچی بات ہے تو تم بیت المقدس کے ڈھانچے کو بتاؤ کہ اس کے اندر کدھر نقش نگار کیے گئے ہیں، اس کے ڈھانچے کو بتاؤ، اس کے چیزوں کو بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت جتنی مجھے پریشانی ہوئی زندگی میں کبھی بھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت بھی اپنے نبی کو پریشان ہونے نہیں دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس آ گیا، اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر کفار و مشرکین کے سوالات کا جواب دیتے تھے، ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ تو واقعی معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے جن گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتلائی ہے، جس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔